اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام صراط مستقیم کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خواتین و حضرات، رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کے مواقع بڑھ جاتے ہیں، اس لیے قرآن مجید میں جس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کا ذکر فرمایا، رمضان کا ذکر کیا، نزول قرآن کا ذکر کیا، وہاں پہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ یہ فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ تو رمضان المبارک میں خاص طور پر اللہ سے تعلق کے جو مواقع ہیں وہ اس لیے بڑھ جاتے ہیں کہ انسان حالت روزہ میں ہوتا ہے اور انسان عبادت کے حقیقی تصور سے اور مفہوم سے آشنا ہوتا ہے۔ تو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے روزہ دار کا خدا سے تعلق، کہ کس طرح روزہ ایک روزہ دار کو اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ سے اس کے تعلق کو قائم کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ حسب معمول دو مہمان موجود ہیں، میں ان کا تعارف کروائے دیتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، آپ دانشور ہیں اور ایک فلاسفر اور مفکر ہیں۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں علامہ محمد حسین اکبر، آپ سرپرست اعلیٰ ہیں ادارہ منہاج الحسین کے اور ٹیلی ویژن کے ناظرین کے لیے ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ جی، ہم آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا، پہلا سوال، جب ہم تعلق کا لفظ بولتے ہیں یا قرب کا لفظ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے قرب پیدا کرو یا تعلق پیدا کرو، تو یہ قرب کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ جی صاحب، آپ نے سوال کی بنیاد کو پکڑ لیا کہ روزہ اللہ کے قریب کرتا ہے بندے کو، روزہ اللہ کے ساتھ بندے کے تعلق کو مستحکم کرتا ہے، اس تعلق کو پیدا کرتا ہے۔ تو یہ تعلق ہے کیا، یہ قرب ہے کیا؟ تو اللہ تو قریب ہے ہر ایک کے، ٹھیک ہے، اور وہ تو کسی سے بھی دور نہیں ہے۔ اس کی موجودگی، اس کی موجود ہونا زمان و مکان کے قرب سے مراد کیا؟ میں عرض کرنے لگا ہوں، یعنی خدا، یعنی ہم ایک دوسرے کے قریب، ہم ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے قریب بیٹھے ہیں کہ ہمارے درمیان فاصلے کم ہے بنسبت دوسرے لوگوں کے جو اس وقت ہم سے قریب نہیں ہیں۔ لیکن جب قرب خداوند کی بات آتی ہے تو یہ زمان و مکان سے ماوراء حقیقت ہے، کیونکہ اللہ کا قریب ہونا اس طرح نہیں ہے کہ وہ کسی زمانی یا مکانی پیرائے میں یا پیمانے میں ناپا جا سکے۔ دراصل اللہ کی قربت ہمارے انفس اور ہمارے من کی دنیا کے اندر اللہ کی موجودگی ہے، جس کا ہم ایمان کی حس کے ساتھ احساس کرتے ہیں کہ ہم ذات خداوند کو اپنے قریب پاتے ہیں اور اس کے وجود، اس کی ہستی کا تجربہ کرتے ہیں اپنے من کی دنیا کے اندر، اور اس کا آغاز ہوتا ہے ایمان کا۔ جب آپ کسی چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو اس کے قرب کا کیا معنی؟ ایمان اللہ کی ہستی کو، اللہ کے وجود کو اپنے انفس کی تصدیق کے ساتھ، انفس کی گہرائیوں کے ساتھ ماننے کا نام ہے۔ جب اس کو ہم پختہ کرتے چلے جاتے ہیں، مستحکم کرتے چلے جاتے ہیں، تو اللہ کی موجودگی کا احساس ہمارے ایمان کی جو حص ہے وہ کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، قرب سے مراد کیا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی جھلک ہم اپنی ذات میں حد بشریت میں رہ کے پیدا کرتے ہیں، یہ ایک تعلق اور قرب ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات نے وجوب روزہ کا جس آیت مجیدہ میں حکم دیا، اس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے کیا۔ صحیح۔ اس کا ترجمہ ایمان والوں بھی کیا جاتا ہے، اگر کہوں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے پیارو، صحیح، تم پر میں نے روزے کو فرض کیا ہے اسی طرح جس سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا تھا۔ صحیح۔ تو ایک قرب تو پہلے سے خدا کے ساتھ موجود ہے، اور اسی قرب کا نتیجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے پیار محبت، کہ ہمیں ہمارے درجات کی بلندی کے لیے ایک نیا اصول، ایک نیا ضابطہ، ایک نیا عمل دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ایمان کی منزل پہ آپ فائز ہو چکے، لیکن ابھی اور بھی مدارج میرے قریب ہونے کے باقی ہیں۔ روزہ رکھو گے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی منزل پہ فائز ہو جاؤ اور میرے قریب آ جاؤ۔ تو بات وہی ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے، نماز انسان خدا کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، روزہ جو ہے اس میں انسان مسلسل خداوند متعال کے حاضر و ناظر ہونے اور اس احساس کو اپنے اندر جاگزی کرنے کے لیے عملی مراحل سے گزرتا ہے کہ خدا ہر وقت میرے ساتھ موجود ہے اور ہر وقت میری ایک ایک حرکت کو، ایک ایک عمل کو وہ دیکھ رہا ہے۔
اور جب یا ایھاالذین آمنو خدا نے کہا تو اس سے خود ایک قرب کی کیفیت تو خدا نے ہی بیان فرما دی کہ تم میرے قریب ہو لیکن میں مزید تمہیں قریب کرنا چاہتا ہوں. صحیح. اب اس قرب کے لیے ہر عمل جتنا بھی انسان کرتا ہے صحیح. اس کے لیے یہ کہا کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، اللہ کے قریب ہونے کے لیے بہت بڑی چیز ہے یہ. جی اس طرح باقی نماز پڑھتے ہیں تو قربتاً اللہ، روزہ رکھتے ہیں تو قربتاً اللہ، زکوٰۃ دیتے ہیں تو قربتاً اللہ. گویا کہ جتنے بھی اوامر الہی ہیں اس پر ہم اگر عمل کرتے ہیں تو اصل مقصد قرب الہی کا حصول ہے. ٹھیک ہے. اب ایک وقت ایک قرب زبانی اور مکانی کی بات ہو چکی، لیکن یہ ایک ایسا قرب ہے کہ جس کا دل و جان کے ساتھ تعلق ہے کہ انسان اتنا قریب ہو جائے، اتنا قریب ہو جائے کہ دنیا و ما فیہا سے غافل ہو جائے. اور اس کے لیے ہمارے سامنے اولیاء خدا کی مثالیں موجود ہیں. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاؤں میں ایک مرتبہ کسی جنگ میں تیر پیوست ہو گیا. نکالنے کی بڑی کوششیں کی گئیں لیکن شدت درد کی وجہ سے تیر نہ نکالا جا سکا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتظار کر لیجئے، وقت نماز ہوا چاہتا ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب مصلی عبادت پہ ہے تو تیر نکال لینا. علی ابن ابی طالب علیہ السلام خدا کے حضور حاضر ہیں، اللہ اکبر کہا، تکبیرۃ الاحرام کہہ کے نماز شروع کی اور خدا کے ساتھ اس طرح جڑ گئے، اس طرح قرب حاصل ہوا کہ تیر نکال لیا گیا لیکن پتہ تک نہ چلا. نماز سے جب فارغ ہوئے پوچھا کہ یا امیر المومنین تیر نکالا گیا، آپ کو درد محسوس نہیں ہوا؟ کہا اگر میں یہاں ہوتا تو محسوس ہوتا. میری تو تمام تر توجہات جو ہے وہ اپنے خالق و مالک کی طرف تھی اور میں اپنے خالق سے اس طرح محو گفتگو تھا جس طرح کسی بڑے کے پاس کوئی چلا جائے نا تو وہ تمام حرکتوں کو اوپر سے طاق رکھتے ہوئے اس کو کتنی تکلیف و شدت کی مصیبت بھی کیوں نہ اس کو بھی چھپا کے وہ کہے گا کہیں اس کے سامنے ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ جس سے یہ ناراض ہو جائے. یہی صورتحال ہوتی ہے کہ انسان خدا کی رضا کے لیے ایسا عمل کرے کہ یہ محسوس کرے خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب 1 منٹ ہمارے پاس ہے، پھر ہم نے وقفے پہ جانا ہے. جی. یہ قرب میں ہم کیا کوئی تفریق کر سکتے ہیں؟ ایک عام آدمی کا قرب ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ وہ تو شاہ رگ کے بھی قریب ہے. تو شاہ رگ کے قریب ہونے کے باوجود پھر وہ کہتا ہے قربتیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی قربت کی تو کوئی حد نہیں ہے. فکانہ کعبہ قوسین او ادنا، یعنی اللہ کے سب سے زیادہ قریب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کا جو ایک مظہر ہے وہ واقع معراج ہے. کعبہ قوسین کی قربت پہ جا کر بھی او ادنا کی گنجائش اللہ نے رکھی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرب جو ذات خداوند کا ہے. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، وقت بڑا کم ہے، اس وقفے کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کر لیں گے. اس جگہ ہم بیٹھے ہیں، یہاں اگر آپ کچھ چیزیں رکھنا شروع کر دیں وقت آئے گا یہ جگہ بھر جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن روشنی جتنی بھی رکھتے چلے جائیں یہ جگہ کبھی نہیں بھرے گی، صحیح. مزید آنے کی روشنی کی گنجائش ہوگی. تو یہی صورتحال ہے ہمارا قرب، پھر ہم سے اوپر ملائکہ کا قرب اور ملائکہ سے اوپر پھر ذات خداوند کا قرب، جس کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کا مطلب ہی کیا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو وہ کچھ کہا جو کہا، بس جو کہا کہ بات ختم کر دی کہ وہ پیرائے بیان میں نہیں آ سکتا. ہاں اس سے ہمارا حادثہ ایمان محسوس کر سکتا ہے. جتنے ہمارے ایمان کے اندر رسوخ ہوگا ہم ذات خداوند کے قربت میں بڑھتے چلے جائیں گے، اتنا ہی ہم اس کو نفس اپنا ہم کرتے چلے جائیں گے. اس کا اظہار پھر ہوگا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ سے، ہماری ذات سے، کہ ہمارے اندر ذات خداوند کی قربت کی جب آپ لوہے کے ٹکڑے کو آگ میں ڈال دیتے ہیں وہ رہتا لوہا ہی ہے لیکن اس میں اوصاف سارے آگ والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. خواتین و حضرات وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، وقفے کے بعد ملتے ہیں. اهدنا الصراط المستقيم